نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیشے سے وابستہ تجارت کی نمائندگی کرتے ہوئے عزم و ہمت کے ساتھ شہر جھنگ کے تاجروں کی توانا اور بلند آواز ہر جگہ بلند کرنے والے بابائے تاجران صدر تاجران جھنگ جناب حاجی دلدار صاحب، حاجی ہاشم صاحب، اور اسی طریقے سے حاجی جاوید پہلوان صاحب، حاجی ظفر اقبال صاحب، صدر جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب چودھری انصر صاحب، فلور ملز کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب ظاہر خان بلوچ صاحب، چودھری مشتاق ایڈوکیٹ صاحب، اور انہی تاجروں کو سہولیات پہنچانے والے اس بجلی کی تقسیم کار کمپنی فیسکو کے ایس-سی جو یہاں پر بحیثیت تاجر اور بحیثیت عوام کے خدمتگار اپنی بات کر رہے تھے، جناب شیخ مدثر صاحب، اور میرے ساتھ فیصل آباد سے تشریف لانے والے جناب شیخ سعید صاحب، میاں ریاض شاہد صاحب، مرزا مظہر بیگ صاحب، سہیل نیاز طور صاحب، چودھری اعجاز صاحب، شاہیر علی صاحب، اور اس خوبصورت مارکی کے جس کے اندر یہاں موجود ہیں ہمارے دیرینہ دوست جناب ذوالقرنین حیدر جگر صاحب، اور میرے پیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسے وقت کے اندر یہ ایک دفعہ پھر حلف اٹھانے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر کی وجہ سے، جب پاکستان میں امپورٹ کے مسائل کی وجہ سے، جب پاکستان کے اندر ہونے والی مہنگائی کے نتیجے میں الیکٹرانکس کی اشیاء کے مسلسل مہنگے ہونے اور عوام کی خرید سے باہر ہونے کی وجہ سے، جب بجلی کی قیمتوں کے مسلسل بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے الیکٹرانکس اشیاء کو بند کرنے کے اس موسم کے اندر یہ الیکٹرانکس کی نمائندگی کرتے ہوئے آج حلف اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہم الیکٹرانکس کی اس تنظیم کو پنجاب اور پاکستان کی تنظیموں سے وابستہ بھی کریں گے اور الیکٹرانکس کے مسائل کو حل بھی کروائیں گے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اسی عزم کے ساتھ، اسی ہمت اور جذبے کے ساتھ یہ خدمت کے اس سفر کو جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں بات ہو رہی تھی مسائل کی، یہاں پر سٹیج پر آنے والے بہت سارے دوستوں نے پاکستان کے ان مسائل کا ذکر کیا کہ جن مسائل کے بارے کے اندر آج اس پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر صنعت کار، پاکستان کا ہر تاجر اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر، اپنی دکان اور اپنے کارخانے کے دفتر میں بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہاں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی پاکستان ہے کہ جو دنیا کی دوسری نظریاتی مملکت ہے، یہ وہ پاکستان ہے جو مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد دنیا کے اندر دوسری ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنائی گئی۔ یہ وہ مملکت ہے جس کو اس لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چلے گا۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 76 سال کے پاکستان کے اندر جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے بغاوت کی، جب ہم نے سود کے نظام معیشت کو اختیار کیا، تو آج پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں حاجی دلدار صاحب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ جی ہاں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم کی جیب کے اندر موجود وہ کھوٹے سکے وہ پاکستان کے اندر حکمران بنے تو آج پاکستان بدحال ہے۔ میرا پاکستان ایسا تو نہیں ہے۔ میں اپنے پاکستان کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی زمین یہ بلا شبہ سونا اگلتی ہے۔ اس پاکستان کے پہاڑ معدنیات سے مالا مال ہیں۔ ایک سونا نکالنا شروع کیجئے، لیتھیم اور کاپر نکالنا شروع کیجئے، آپ دنیا کو قرضے دینے والے ملک بن جائیں گے۔
جی ہاں، میں اسی پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں کی معیشتیں سیاحت کے اوپر کھڑی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے، اور دنیا کے 10 ممالک کا نام لے سکتا ہوں۔ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جس کے شمالی علاقہ جات میں، جس کے خیبر پختونخوا میں، جس کے بلوچستان کے اندر سیاحت کے وہ مواقع موجود ہیں کہ اگر یہاں امن آ جائے، اگر یہاں سیاحت کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے تو آپ کو شاید کسی اور کام کے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کی فراوانی کا ملک ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ملک میں دیکھتا ہوں سمندروں سے پانی اٹھاتے ہیں، اس کو پمپ کرتے ہیں، لا کر اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں۔ ہم نے تو کیا کیا، میں جب طالب علم تھا تو دیکھتا تھا کہ ممبر واٹر بورڈ ٹی وی کی سکرینوں پر آتے تھے، ہم نے تو اپنے دریا ہندوستان کو بیچ دیے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم پانی کو ہر سال سمندر کے اندر پھینکتے ہیں، لیکن پانی کو ہم سنبھالتے نہیں ہیں۔ ہم ڈیم نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو سیلاب آتا ہے، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہم خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر لائف سٹاک کی، ڈیری کی، سمندر کے اندر چھپے ہوئے ان خزانوں کی کہ جو میرے اور آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں۔ جی ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آبادی ایک بوجھ ہے، میں کہتا ہوں یہ 25 کروڑ کی آبادی یہ صنعت و تجارت کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی اور موقع ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کا تاجر، میرے پاکستان کا صنعت کار، میرے پاکستان کا نوجوان یہ محنتی بھی ہے، یہ محب وطن بھی ہے، یہ باصلاحیت بھی ہے، یہ دنیا کے اندر جاتا ہے، اپنی قابلیت کا لوہا منواتا ہے۔ میرے پاکستان کا ڈاکٹر، انجینئر، میرے پاکستان کا آئی ٹی ایکسپرٹ، یہی نہیں، میرے پاکستان کا الیکٹریشین، میرے پاکستان کا پلمبر دنیا میں جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ساری اپرچونٹیز، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن اس کو مسائلستان بنا دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ملک آج 75,000 ارب کے قرضے کے نیچے ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میرے ملک کے عام آدمی نے یہ قرضہ نہیں لیا، میرے ملک کے تاجر اور صنعت کار نے نہیں لیا۔ میرے ملک کے عام آدمی اگر یہ قرضہ لیتا تو اس کو اس ملک کے اندر اس کے بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت ملتی، سرکاری ہسپتالوں کے اندر اس کو باعزت مفت علاج ملتا، اس ملک کی سڑکیں ٹھیک ہوتی، لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا، بجلی، گیس اور پیٹرول سستا ملتا۔ لیکن 75,000 ارب کا قرضہ تو چڑھ گیا، لیکن ملک کی حالت آپ جھنگ شہر کو دیکھ لیجئے، ہر طرف زمینیں سونا اگلتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر وہ ترقی نہیں ہوئی، یہاں پر تعلیم کے، صحت کے، انفراسٹرکچر کے وہ معیار مقرر نہیں ہوئے کہ جو شہر لاہور کے اندر اور جو پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ قرضوں کا بھاری حجم یہ کس نے لیا؟ میں یہ بات ببانگ دہل ہمیشہ وفاقی دارالحکومت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ قرضوں کا بھاری بھرکم حجم یہ اس ملک کی اشرافیہ اور اس ملک کے مرات یافتہ طبقے نے لیا ہے، اور اس کو بھگت میرے ملک کا عام آدمی اور تاجر رہا ہے۔ میرے ملک کے وہ اشرافیہ اور مرات یافتہ طبقہ کہ جو ٹوٹل 250-300 خاندانوں کی شکل کے اندر اس ملک کے وسائل پر قابض ہے، وہی اختیارات کا مالک ہے، وہی حکومتوں کا حصہ دار ہے، وہی ریاستی اداروں کے اندر ہے، وہی عدلیہ اور اشرافیہ کے اندر ہے، وہ اس ملک کے اندر لوٹ مار کا ذمہ دار ہے۔ یہ 250-300 خاندان جن کی جائیدادیں باہر، جن کے محلات باہر، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جو صرف پاکستان میں پیسہ کمانے آتے ہیں اور خرچ کرنے بیرون ملک جاتے ہیں، وہ بیوروکریسی ہو، سول اور ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاستدان ہوں،
وہ اعلیٰ عدلیہ یا اینکرز ہوں، یہ سارے اس ملک کے مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اب قوم کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ کیسے اس ملک کے اندر یہ جو بجٹ کے اندر آمدن و خرچ کے اندر توازن ہے، یہ عدم توازن کیسے ختم ہوگا؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، ایک عام آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر اس کی ماہانہ آمدن 1,00,000 روپے ہے تو اس کو 80,000 روپے خرچ کرنے ہیں، 20,000 روپے مشکل وقت کے لیے بچانے ہیں۔ ہم ملک کیسے چلا رہے ہیں؟ ہم ملک قرضوں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کو ہم سود پر قرض لے کر پھر سود کی اور قسطوں کی ادائیگیاں کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے ملک کا تاجر، جس طرح ملک اظہر صاحب نے ابھی اعلان کیا، یہ صدقات و خیرات بھی دیتا ہے، اس نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم کو بلینک چیک بھی دیا، یہ زلزلے کے اندر، سیلاب کے اندر پاکستان کی تعمیر نو بھی کرتا ہے، یہ اس ملک کے اندر مساجد و مدارس، خیراتی ہسپتال چلاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس ملک کے تاجر کی 44 قسم کے ٹیکسوں سے اور 21 قسم کے اداروں کی NOC سے جان چھڑوائی جائے۔ اس ملک کی پالیسیوں کا تسلسل ہو، اس ملک کی پالیسیاں سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ بنائی جائیں۔ اور میں یہ بات ضرور کرتا چلوں کہ کہتے ہیں مہنگائی کا ذمہ دار تاجر ہے، مہنگائی کا ذمہ دار تاجر نہیں، اس ملک میں موجود چینی مافیا، ادویات مافیا، کھاد مافیا، RLNG مافیا، اور یہ سارے مافیاز خود حکومتوں کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کا چھوٹا تاجر مہنگائی کے نتیجے میں پستا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنا سٹاک برقرار رکھنے کے لیے مزید پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کا شرح منافع کم ہوتی ہے، اس کی سیل کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے نظام کا، ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں سستی ہوں۔ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج بجلی اس تاجر کو 90 روپے یونٹ مل رہی ہے، کیا تاجر اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا IPPs کے ساتھ کیے گئے وہ معاہدے جس کے نتیجے کے اندر 2400 ارب روپیہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں؟ عجیب قانون ہے، کارخانہ چلے نہ چلے، کارخانہ بند پڑا ہو، لیکن اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ڈالرز کے اندر پیمنٹ ہوتی ہے۔ IPPs کے معاہدے ختم ہونے چاہیے۔ یہ جو ملک کے اندر مفت بجلی، مفت پیٹرول، سرکاری گاڑیاں 1.5 لاکھ، یہ جو VIP سفر، یہ جو بیرون ملک 5 سٹار ہوٹل، ان کو بند ہونا چاہیے۔ اس ملک کی جتنی بھی بیوروکریسی، اس ملک کے حکمران، ان کو یہ مراد ان کی بند ہونی چاہیے۔ جب تک یہ بند نہیں ہوں گی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ آج بھوٹان میں، بنگلہ دیش میں، مالدیپ میں، ہندوستان میں ہم سے بجلی سستی ہے، ہم سے دوائی سستی ہے، آٹا چینی دال چاول ہم سے سستا ہے۔ وہ جو سری لنکا ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا تھا، آج اس کی معیشت بہتر ہے۔ آج افغانستان کی معیشت وہ ہم سے بہتر ہے۔ آخر کیوں پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے لیے اب پاکستان کے تاجر اور صنعت کار کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کا تاجر اور صنعت کار، اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس نے اس ملک سے کہیں نہیں جانا۔ ملک میں مشکل وقت آئے گا، یہ مراد یافتہ طبقہ چلا جائے گا۔ میرا اور آپ کا جینا اور مرنا اس پاکستان کے لیے ہے۔ اس لیے ہم سٹیک ہولڈرز سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ ریاستی ادارے اور حکمران بیٹھ کر قلیل مدتی اور طویل مدتی معاشی منصوبہ تشکیل دیں۔ اس منصوبے کے خد و خال ہم ماضی کے حکمرانوں کو بھی دے چکے، اور ان کیئر ٹیکر حکمرانوں سے تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں مہنگائی کرنے کا، ظلم کرنے کا۔ یہ انتخابات کروانے آئے ہیں، انتخابات کروائیں اور اپنا راستہ لیں، تاکہ آنے والے حکمران
وہ قوم کو جواب دہ بھی ہوں اور قوم ان سے پوچھ بھی سکے، اور انشاءاللہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ہم مل کر چلیں گے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے انجمن تاجران جنگ اور الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی، خیبر سے کراچی تک اور گوادر سے چترال تک، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، تاجر برادری پائندہ باد۔ جو صاحب کے لیے زوردار تعلیم ہو جائے، ان کا سفر بھی دیکھیں اور ان کی جذبات بھی دیکھیں۔ پھر بدی اتنا بولنا، اتنا درد رکھنا، میں نے سینے میں وہ درد چھپا رکھا ہے جو تیرے حسن کو پاگل کر دے۔ تو بڑی اچھی انہوں نے پیش کی ہے، ماشاءاللہ اچھی رہنمائی کی ہے۔